اسٹیج پر ہوگا مخلوص حفاظ کرام اللہ علیہ سرور قرآن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ناظم اسٹیج عالی جناب صدر اشرفی صاحب قبلہ عزیزان ملت اسلامیہ قابل قدر بزرگوں دوستوں عزیز بچوں اور اپنی اپنی جگہ سے سماعت کرنے والی اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ اشرف العلوم کرامتی نگر کی طرف سے یہ 12 روزہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سال اس کا 37واں یہ سالانہ 12 روزہ اجلاس ہے اور اس سال کا یہ آج 8ویں شب ہے۔ اس سے پہلے آپ 7 موضوعات پر گفتگو سماعت کر چکے تھے۔ پہلی شب قرآن کے حقوق مسلمانوں پر کیا ہیں اس تعلق سے عرض کیا جا چکا ہے۔ دوسری شب بھارت کی آزادی میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کیا رول رہا ہے۔ تیسرا ہمارے ایمان کا سب سے بنیادی پلر کا پہلا ستون یعنی توحید الہی کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور چوتھا جو ہے محمد رسول اللہ قرآن میں حضور کی رسالت، پانچواں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے۔ پانچواں موضوع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، اور پھر 5واں 6واں 7واں موضوع یہی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق جو ہے انشاءاللہ آج آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ اور مدنی زندگی کے جو موٹے موٹے واقعات ہیں جو میں اپنے ٹائم میں کور کر سکوں گا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مدنی زندگی کے جو خاص واقعات ہیں اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی نصیحت ہے وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس تعلق سے مجھے حق کہہ کر اس پر عمل کرنے اور آپ سب کو بھی حسن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن
الحمد لله رب العالمين. ان کے قدم پہ بے مثال جن کے قدوم ناز میں، ان کے قدم پہ میں نثار جن کے قدوم ناز میں، اجڑے ہوئے دیار کو لشکے چمن بنا دیا، اجڑے ہوئے دیار کو لشکے چمن بنا دیا. اور میں اپنی قسمت، میں اپنی تقدیر پہ نازا ہوں اگر نام محمد پر، میں اپنی تقدیر پہ نازا ہوں اگر نام محمد پر. یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفیفہ اس کو ٹھکرائے، یہ سر کٹ جائے اور تیرا کفیفہ اس کو ٹھکرائے. یہ سب کچھ ہے گوارا، یہ سب کچھ ہے گوارا، مگر یہ کچھ ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاؤں کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. ایک بار جھوم جھوم کر درود شریف پڑھ کر سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ حبیب اللہ. عزیزان گرامی تعلیم کرتے ہیں دوستوں، کل آپ نے کل و پرسوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی سے متعلق گفتگو سماعت فرمائی، اور اس میں جو ہمارے لیے نصیحتوں کے خزانے تھے وہ میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی تھی، مگر وقت کی قلت کی سبب جو ہے بہت سی بڑی بڑی موٹی باتیں بھی جو ہے اختصار کے ساتھ میں کہہ کے گزر گیا. ان میں ایک اہم چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 12ویں سال آپ کو معراج شریف کی. یہ موضوع خود ایسا ہے کہ جو کئی گھنٹے اس موضوع پر گفتگو کے لیے چاہیے، لیکن میں صرف چند اشاروں کی طرف اشارہ کر کے جو ہے چند باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے بہت زیادہ ستایا، انتہا جی، تو اب ادھر ہجرت کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تاکہ میرے نبی آپ سکون تسکین حاصل ہو. جی، ان لوگوں نے اتنا ستایا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اب جب ہم کہیں پریشان ہوتے کہتے یا چلو سفر پر چلتے ہیں تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا، ہے نا. اللہ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 12 سال ہو گئے میرے لیے تکلیف اٹھاتے ہوئے دین کے لیے، آؤ ذرا معراج کے سفر پر آ جاؤ تاکہ موڈ فریش ہو جائے، اور جس کے لیے تم نے تکلیفیں اٹھائیں گے اس کا بھی دیدار ہو جائے. تو معراج کا ایک مقصد حضور کے قلب نازک کو تسلی اور دلجوئی کے مرحلے تک پہنچانا. دوسری بات یہ ہے، چونکہ آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے اپنی امتوں سے کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. اب آگے والا الگ الگ بدلتا رہا، آدم صفی اللہ، نوح نبی اللہ، لیکن پہلا والا جو سینٹنس کرنے کا پہلا حصہ جو ہے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. مگر ان نبیوں نے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، بلکہ جبرائیل سے سنا جی، اور سننے کے بعد اپنی امت سے کہا گواہی دو کہ اللہ ایک ہے. انہوں نے 1,42,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام نے جو اپنی امتوں سے اللہ کی توحید کی گواہی دلوائی اور خود بھی دی، لیکن ان میں سے کسی نے بھی جو ہے اللہ کو دیکھا نہیں تھا، بس سنا، اور سن کر کے جبرائیل سے سنا اور سن کر کے اپنی امت سے کہا گواہی دو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. الآخری جو ہے دیکھا کسی نے نہیں تھا. اور گواہی مکمل کب ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ آپ نے کورٹ میں بارہا دیکھا ہوگا، جج
کسی واقعے کی جب کا فیصلہ ہوتا ہے تو جج کہتا ہے گواہ پیش کرو. ایک گواہ آتا ہے صاحب ہاں بھائی ہاں بتاؤ جب یہ واردات ہوئی تھی یہ قتل ہوا تھا تو تم اس جگہ پہ موجود تھے؟ کہتا نہیں صاحب میں نے سنا تھا. اچھا ٹھیک ہے تو بیٹھ جاتا. دوسرا آتا ہے جب قصہ کہ تم اس جائے واردات پر موجود تھے جب یہ واقعہ ہوا تو کہتا نہیں میں نے سنا ہے. کہا تم بیٹھ جا. یہاں تک کہ سننے والے آتے رہے گواہی چلتی رہی مگر ابھی جج نے دفتر بند نہیں کیا ہے. کیس جو ہے کیس کی فائل ابھی بند نہیں ہوئی کیونکہ دیکھ کر گواہی دینے والا ابھی تک آیا نہیں ہے. جتنے بھی آئے ہیں سب سن کر گواہی دینے والے ہیں. اب ایک گواہ آتا ہے اس جج پوچھتا ہے اس سے ہاں بھی یہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا بتاؤ کیا تم موجود تھے؟ وہ کہتا ہاں صاحب میں نے اپنی ماضی کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ جو ہے اس طرح کا چاقو اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اس طرح سے اس کے پیٹ میں جو ہے گھونپا اور اس طرح سے اس کو قتل کیا. میں موجود تھا میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اب جج نے جو ہے فائل بند کر دی کیونکہ دیکھنے والا گواہی مکمل جب ہوتی ہے جب دیکھنے والا گواہی دے دے. سننے والے کی گواہی مکمل نہیں ہوتی ہے. میرا عزیز دوستو میں کر رہا تھا اب تک اپنا فیصلہ سناتا ہے کیونکہ گواہی مکمل ہو چکی ہے. ایسے ہی 1,24,000 کم بیش انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے جاتے رہے لیکن انہوں نے کسی نے بھی جو ہے اللہ کو دیکھا نہیں ہے بس سنا ہے اور سن کر کہا گواہی تو لا الہ الا اللہ آدم سبی اللہ لا الہ الا اللہ نور نبی اللہ مگر کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے. آؤ محمد معراج کی شب آ جاؤ تاکہ یہ گواہی مکمل ہو جائے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا نام جو ہے سن دنیا جس پر قائم ہے اس کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو یہ گواہی مکمل تو ہونی چاہیے نہیں تو دنیا کہے گی صاحب گواہی مکمل بھی نہیں ہوئی اور نبیوں کا جو ہے نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر اس لیے بلایا تاکہ میرے نبی آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ جس کائنات کا جو خدا ہے صرف اللہ ہے آپ ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں. اس لیے جو ہے گواہی مکمل ہو چکی ہے. اس نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ نبی آتے گئے جاتے گئے کیوں آ رہے تھے؟ اس لیے کہ دیکھنے والا ابھی تک نہیں آیا تھا دیکھ کر کے گواہی دینے والا ابھی تک نہیں آیا. اس لیے گواہی ہوتی رہی. رسول انہی کا تو مستہ سنانے آئے ہیں اور انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں مگر محمد نے معراج کی شب آؤ محمد معراج کی شب آ جاؤ میرا دیدار کر لو تاکہ جو ہے دیدار کرنے کے بعد تم یہ کہہ سکو ہاں اب یہ گواہی مکمل ہو چکی ہے. اس لیے مہر لگ چکی ہے. وہ کیا کہ وہ خاتم النبیین. اب محمد خاتم النبیین ہے. اب قیامت کا کوئی نبی نہیں ہوگا. خاتم الرسول ہے قیامت کا کوئی رسول نہیں ہوگا. تو گویا اللہ نے اس گواہی کو مکمل کرنے کے لیے جو ہے اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا. اسی لیے جو کہا ہے ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے. ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے اور ہم نے تجھے بندے کے خدا محمد نے دیکھا ہے. محمد نے ذات الہی کو صفات الہی کو معراج کی رات دیکھا ہے تاکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کی گواہی کیا ہو جائے مکمل ہو جائے. نہیں تو کائنات جو ہے نامکمل رہتی. یہ کائنات جو ہے اب مکمل تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے کیونکہ دیکھنے والا گواہی دے چکا ہے دیکھ کر گواہی دے چکا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چونکہ نماز کا تحفہ دینا تھا. کیا دینا تھا؟ نماز کا تحفہ دینا تھا. میں انشاءاللہ نماز پر کل جب حضور کے نور کی بات آئے گی اس میں نماز کا ذکر ہے اس پر جو ہے. تو یہ نماز وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو معراج پر بلایا ہے. ہائے ہائے جس تحفے کو دینے کے لیے اللہ معراج پر بلائے آسمانوں کا سیر کرائے اور مسلمان نمازوں سے یہ ہے قافل ہے. جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین. نماز دین کا ستون ہے.
फकद अकाम दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन को कायम किया। मन तरका फकद हदम दीन, और जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने दीन को ढा दिया। नमाज हर आकिल बालिग मुसलमान पर फर्ज है। नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है। नमाज जो है मुसलमान के घरों में बरकतों का जरिया है। नमाज जो है अल्लाह की बारगाह में नमाज हमें परेशानियों से नजात देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इंसान फजर की नमाज पढ़ता है और फजर की नमाज पढ़कर जब वो ज़ोहर की नमाज जमात से अदा करता है तो फजर और ज़ोहर के बीच के जो गुनाह है अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। और इस तरह से जो है क्या कि ज़ोहर और असर के बीच जो है जब ज़ोहर पढ़ के फिर असर पढ़ता है तो ज़ोहर असर के बीच जो गुनाह है अल्लाह माफ़ फरमा देता है। फिर असर पढ़कर जो मगरिब जो है मगरिब पढ़ता है तो मगरिब असर के बीच जो है सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और जब मगरिब पढ़कर इशा पढ़ता है तो मगरिब और इशा के बीच जो है वो सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। और फिर इंसान इशा पढ़कर सारी रात सोता है और फिर फजर उठकर फजर पढ़ता है तो इस बीच जो कोई गुनाह हुआ है अल्लाह माफ़ फरमा देता है। यानी 24 घंटे में होने वाले गुनाह जो है नमाज के जरिए जो है अल्लाह माफ़ फरमा रहा है। एक सूरत तो ये है और दूसरी सूरत क्या है कि जब इंसान फजर पढ़ता है, फजर पढ़ के ज़ोहर पढ़ रहा है, फजर पढ़ी और उसके बाद ज़ोहर पढ़ी तो गोया कि उसने सारा दिन जो है फजर से लेकर ज़ोहर तक ये वक्त उसका इबादत में लिखा जाता है। वो दुकान पर बैठा है मगर इबादत में लिखा जा रहा है। वो मजदूरी कर रहा है मगर इबादत में लिखा जा रहा है। वो जो है कंपनी चला रहा है मगर इबादत में लिखा जा रहा है। फजर से ज़ोहर के बीच जो है जो टाइम गुजरा है उसने फजर पढ़ के ज़ोहर पढ़ी है, पूरा टाइम इबादत में लिखा जा रहा है। फिर ज़ोहर से लेकर असर तक जो है ये पूरा टाइम जो है अगर ज़ोहर पढ़कर असर पढ़ी है तो पूरा टाइम इबादत में लिखा जा रहा है। फिर असर पढ़ के मगरिब पढ़ी है तो ये पूरा टाइम जो है इबादत में लिखा जा रहा है। इस तरह मगरिब पढ़कर इशा पढ़ी है तो पूरा टाइम इबादत में जा रहा है। और इशा पढ़कर फिर फजर पढ़ी है, पूरा टाइम इबादत में जा रहा है। यानी नमाज पढ़ने वाले के 24 घंटे जो है इबादत में जा रहे हैं। अगरचे वो तिजारत कर रहा है, अगरचे मजदूरी कर रहा है, अगरचे नौकरी कर रहा है, मगर पांचों नमाजें पढ़ने के सबब जो है 24 घंटे उसकी नेकियों का जो है मीटर चल रहा है और अल्लाह ताला की इबादत करने वालों में शामिल रहता है। तो ये नमाज का तोहफा है। जी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ जामिउल मौजूदात बनाना तो इसलिए भी मेराज को बुलाया है। बहरहाल तो ये नमाज का तोहफा मेराज में मिला। इंशाअल्लाह तफसीलन में बाद में अर्ज करूंगा। अब आज उसके बाद चूंकि कुफार मक्का के जुल्म दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हिजरत हुई थी ऐलान मुल्क के 5वें साल जो हबशा की तरफ, और अब जुल्म बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि कुफार मक्का की कॉन्फ्रेंस बैठ गई है। कुफार मक्का ने कॉन्फ्रेंस की दारुल नदवा में, मशवरे की जगह जो है बड़े बड़े काफिर मौजूद हैं कि मोहम्मद से छुटकारा कैसे पाया जाए। मौजूद ये है इस मोहम्मद ने हमारे धर्म को नष्ट कर दिया और अपने खुदा का प्रचार किया है। इस मोहम्मद को रास्ते से कैसे हटाया जाए। मौजूद टॉपिक ये है कॉन्फ्रेंस का। मशवरा शुरू होता है। बड़े बड़े कुफार मक्का मौजूद थे, यहाँ तक कि शैतान भी हाजिर हो गया उसमें। जब पूछा आप कहां से आए साहब, बड़ा बुजुर्ग, बोले मैं शेख नजद हूं। कौन हूं? मैं नजद से आने वाला शेख हूं। समझे ना, इशारा आप समझ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बैठ सर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से गुफ्तगू शुरू होती है कि मोहम्मद को क्या किया जाए। मोहम्मद बहुत ताकतवर हो चुके हैं और मदीने में भी इस्लाम फैल रहा है तेजी के साथ। कई सौ लोग मदीने में मुसलमान हो गए। मैंने कल अर्ज किया था कि 11 ऐलान के 11वें साल में मदीने के जो लोग आए 5 लोग मुसलमान हुए, फिर 12 मुसलमान हुए जो है ऐलान के 12वें साल जो है 12 मुसलमान, और फिर ऐलान के 13वें साल जो है 72 मुसलमान रहे मदीने के लिए। कितने? 72। हज़रत अब्बास वहां मौजूद थे। आपने कहा मदीने वालों मेरे मोहम्मद को लेकर तो जा रहे हो, आप कौन है? हुजूर के चचा हैं, अभी ईमान नहीं लाए हैं। मोहम्मद को लेकर तो जा रहे हो, याद रखना हमने मोहम्मद की हिफाजत की है। अगर तुम मोहम्मद की मरते दम तक हिफाजत करोगे तो मोहम्मद को लेकर जाना जी।
اب یہ بات سب نے کہا ہم تو وہ ہیں جو تلواروں وسائل میں پلے ہیں، ہم آخری دم تک جو ہے حضور کی حفاظت کریں گے۔ ادھر میں ایک اور مدینے سے آنے والے مسلمان نے کہا محمد کہیں ایسا نہ ہو، آج تو ہم مسلمان ہو رہے ہیں اور ہم قریب آپ کو مدینے لے کے جائیں گے، لیکن کل ایسا نہ ہو کہ آپ غالب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے پورے عرب پر، تو کہیں آپ مدینے والوں کو بھلا کر کے مکے میں واپس نہ آ جائیں، اس وقت ہمیں بھلا نہ دینا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا جینا میرا مرنا جینا ہے، تمہارا مرنا میرا مرنا ہے، اور سنو ہے تمہارا دوست میرا دوست ہے، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے۔ یاد رکھنا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے تھے تو آپ نے مکے کی طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کہا تھا اے مکہ تو مجھے ساری دنیا میں بہت زیادہ پیارا ہے مگر تیرے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے ہیں۔ اور جب آپ مدینے میں پہنچ گئے تو اللہ سے دعا کریں اللہ جس طرح تو نے مکے کی محبت میرے دل میں ڈالی تھی اب مدینے کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ یہ وہ حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے وطن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو مکے سے محبت کرتے تھے، اور جب مدینے میں آ گئے تو اللہ سے دعا فرما رہے ہیں اے اللہ میرے دل میں جو ہے مدینے کی محبت عطا فرما دے۔ بہرحال میں کر رہا تھا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیا کرنا ہے محمد کا؟ ایک نے کہا کہ محمد کو قید میں ڈال دو، کیا کر دو؟ قید میں ڈال دو ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ قید میں ڈال دو تو ان کے دیوانے اتنے ہیں کہ وہ آس پاس سے مدد لے کر کے محمد کو چھڑا لے جائیں گے؟ نہیں، یہ مشورہ برابر نہیں ہے۔ پھر دوسرے نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دو، یعنی مکہ بدل جائے، مکے سے نکال دو۔ تو شیطان بھی تھا اس میں شامل کرنے لگا نہیں یہ تو بہت خطرناک مشورہ ہے۔ ارے محمد جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو لوگ خود بخود ایمان لے آتے ہیں، یہ جہاں جائیں گے مسلمان لوگوں کریں گے اور پوری جماعت بنا کر کے مکے میں حملہ کر دیں گے، تمہارا جی حرام کر دیں گے۔ کیسا مشورہ دے رہا ہوں؟ نہیں۔ ابو جہل کھڑا ہوتا ہے، جہالت کا باپ، کہتا ہے سنو میرا ایک مشورہ ہے۔ بولے کیا؟ بولے جتنے بھی قبیلے ہیں مکے میں آس پاس میں ہر قبیلے کا ایک نوجوان لو، کیا لو؟ ہر قبیلے کا ایک نوجوان طاقتور نوجوان لو، اور اس طرح 50 قبیلے کے 50 نوجوانوں کو لے کر کے ان کے گھر پر حملہ کیا جائے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلیں گے فوراً 50 نوجوان یا بات ایک ہی ساتھ 50 تلواروں سے اس پر حملہ کریں گے، ان پر محمد پر، تاکہ پھر محمد کے قبیلے والے کسی سے جنگ لڑیں گے۔ 50 قبیلے کے لوگ موجود ہیں، ایک سے دو سے جنگ ہوگی۔ بنو ہاشم اتنے قبیلوں کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے، 50 قبیلوں سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ اس لیے جو ہے 50 قبیلے کے 50 نوجوانوں کو لیا جائے، اور جب محمد اپنے گھر سے باہر نکلے تو 50 کے 50 جو ہے ایک ہی ساتھ میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار جو ہے چلائے اور ان کا خاتمہ کرتے۔ بس یہ کہنے کا شیطان بھی جو ہے کہ بیٹا واہ 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 واہ، اس سے بہتر تو کوئی حل ہی نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی سلیوشن ہی نہیں ہے کہ محمد کا خاتمہ بھی ہو جائے، اور پھر ہم جو ہے جنگ وہ کس کس سے جنگ کریں گے، نتیجتاً دیت دینی پڑے گی، ہم دیت دے دیں گے۔ یہ کیا ہو گیا صاحب؟ یہ پاس ہو گیا منصوبہ، ادھر ان کا منصوبہ پاس ہوا اور ادھر اللہ نے اپنا منصوبہ کیا بنایا ہے۔ سورہ انفال کی آیت سماعت فرمائیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 30 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے میرے پیارے یاد کرو اس وقت کو، اے میرے پیارے یاد کرو اس وقت کو۔ یہ بات ہوئی ہے مدینے میں جو ہے جب اسلام پھیل گیا ہے اور ہر طرح کی خوشحالی ہے، اللہ اپنے نبی کو یاد دلا رہا ہے۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب اہل مکہ آپ کو قید میں ڈالنا چاہتے تھے، یا جلا وطن کرنا چاہتے تھے، یا پھر قتل کرنا چاہتے تھے، ہے نا؟ اور وہ طرح طرح کی چالیں مکر و فریب کر رہے تھے۔ وہ اتر چالیں چل رہے تھے،
اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سے بہتر کس کی چال ہو سکتی ہے؟ ان کی چال ہو گئی، اب اللہ کی چال سماعت فرمائے صاحب. اللہ جب چال چلتا ہے نا تو اسی کی چال کو اس پر الٹ کر دیتا ہے. فرعون نے بہت ساری چالیں چلی، بنی اسرائیل کے لاکھوں بچوں کو قتل کر دیا، عورتوں کو زندہ رکھا. اللہ نے کہا اسی چال سے میں تجھے ماروں گا کہ جو فرعون کے ساتھ جتنی فوج تھی سب کو دریا نیل میں دھکر کر دیا، مرد سارے ڈوب گئے، عورتیں بچی بنی اسرائیل کی طرح. تیری چال تھی نا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو باقی رکھ کے. اللہ نے فرعون کی چال کو اس کے ایسے آپ اٹھا کر دیکھیے. آپ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے چال چلی کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیا جائے جی، تاکہ یوسف سے نجات ملے اور باپ کی محبت ہماری طرف ہو. اللہ نے اسی کنویں کو جو ہے وہی کنواں حضرت یوسف کے مصر کا بادشاہ بننے کا سبب بن گیا. دنیا اپنی چال چلتی ہے اور اللہ اپنی چال چلتا ہو. جب اللہ چال چلتا ہے تو اس سے بہتر کوئی چال چلنے والا نہیں ہے. اب اللہ کی چال سماعت فرمائیں گے. ان کا فیصلہ ہو گیا کہ فلاں دن 50 قبیلے کے 50 نوجوانوں کو لیا جائے گا اور سب ننگی تلوار لے کر کے محمد کے گھر پہ چال کر پھیر لیں گے، اور جیسے ہم سے باہر نکلیں گے ایک ساتھ ہی تلوار سے پر حملہ کر دیا جائے گا. اب اللہ کا منصوبہ دیکھیے. ہجرت یعنی جس دن وہ حملہ کرنے والے ہیں، اللہ نے اپنے نبی پر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جبرائیل میرے نبی سے کہو کہ آج ہجرت کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ آج ہجرت کرنی ہے، اور آج کی رات آپ اپنے بستر پر نہ سونا، اپنے بستر پر کسی اور کو سلا دینا، اور رات کو ہجرت کرنی ہے. یہ وہی صبح آئی. کب آئی؟ صبح میں. اور دوپہر کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق کے گھر پر گئے. کہا آپ نے فرمایا ابو بکر گھر کے سارے لوگوں کو ہٹا دو، میں مشورہ کرنے آیا ہوں ضروری. کہا یا رسول اللہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کی بیوی حضرت عائشہ ہے جن کا نکاح ہوا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور ان کی بڑی بہن کی حضرت اسماء، اور کوئی نہیں. آئیے آپ کا گھر ہے. آپ نے کہا ابو بکر مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی، آج ہجرت کرنی ہے. عرض کیا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ میں چاہیے، میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، اور یہ جو 2 اونٹ ہیں میں نے برسوں سے پال کے رکھے ان کو طاقتور بنایا تاکہ یہ ہجرت کے راستے میں کام آئیں. تو ایک آپ کے لیے اور ایک میرے لیے. کہا حضور نے فرمایا نہیں، ایک اونٹ تمہیں بیچنا پڑے گا مجھے. کہا یا رسول اللہ آپ سے پیسہ کہنے میں. کہا نہیں، حضور نے وہ اونٹ خریدا. کہا یہ 2 اونٹ، اور ایک شخص تھا جو راستہ جانتا تھا مکے سے مدینے کا، اس کو بلایا، کہا کہ یہ 2 اونٹ لے جاؤ اور 3 راتوں کے بعد وہ غار ثور میں یہ 2 اونٹ لے کر کے پہنچ جانا. آپ نے فرمایا رات کو میں ہجرت کروں گا، تم فلاں جگہ پر مل جانا مکے کے باہر. ادھر واپس آئے اور رات شام ہوئی. ویسے 50 نوجوان آگے چاروں طرف سے جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کر دیا، اور اس انتظار میں ہے کہ محمد کا گھر سے باہر نکلے اور ان پر یکبار کی تلوار سے حملہ کر دیا جائے. سوچو 50 ننگی تلواریں لیے 50 نوجوان، ان کی تلواریں پیاسی ہیں اس بات کی کہ محمد نکلے اور ان کے خون کا جو ہے خون بہایا جائے. ایسے عالم میں اللہ فرما رہا ہے ہجرت کر جاؤ. اے اللہ کیسے ہجرت کروں؟ باہر تو 50 لوگ چاروں طرف سے تلواریں لیے بیٹھے. کیا کرنا ہے؟ کہا ہجرت کرنا تمہارا کام ہے، باقی ہمارا کام ہے. جی آپ نے یاسین شریف کی شروع کی کچھ آیتیں پڑھی، مٹی لی اور اس پر پڑھی، اور آپ اسی پڑھ کے آپ نے پھینک دیا خون. کہا ہے اللہ پھینکوں گا کہ ادھر کے لوگ کے پاس جائے گے سر میں، ادھر کے لوگ باقی رہیں گے ادھر کے. کہا ہے میرے حبیب پھینکنا تمہارا کام ہے اور سب کے سروں پہ پہنچانا، ان کو اندھا کرنا ہمارا کام ہے. ہمارا مئی ہے زرمئی کا ولیکن اللہ رحمہ. آپ نہیں پھینکو کہ بظاہر ہاتھ آپ کے ہوں گے مگر طاقت اللہ کی ہوگی. ہاتھ بظاہر آپ کے ہوں گے مگر پھینکوں نہ ہوگا. آپ نے پڑھ کے پھینکا، سب کے سروں پر جو ہے مٹی چلی گئی اور سارے کے سارے اندھے ہو گئے. آپ اسی دروازے سے بڑے آرام سے نکل گئے. جب بہت دور پہنچ گئے ہے تو ایک آدمی جس نے حضور کو دیکھا تھا
کہیں راستے میں وہ ادھر آیا، دیکھا 50 لوگ، اور بھیا کیا تم ادھر؟ ارے بولے محمد باہر نکلیں گے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، آؤ جیسے نکلیں گے یکبار کی تلوار سے حملہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ارے بولے ایڑے ہو گئے، پاگل ہو گئے، ابھی میں نے محمد کو ادھر دیکھا ہے جاتے ہوئے، دیکھو تمہیں ایڑا بنایا دیکھتے ہیں، تم اندھے ہو گئے اور تمہارے سر پر خاک ڈال کر گئے، دیکھو جو ہے۔ جب سب نے پیٹرول کے دیکھا تو باقی سر پر خاک پڑی تھی۔ یہ اللہ کا منصوبہ ہے۔ اور پھر آگے چلے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اب دونوں چلتے ہیں ساتھ کہاں؟ غار ثور کی طرف۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے چلتے ہیں، کبھی آگے چلتے ہیں، آگے چلتے چلتے تھوڑی دیر چلتے ہیں کہ پیچھے کی طرف آ جاتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں تھوڑی دیر، پھر دائیں طرف چلتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بائیں طرف۔ آپ نے ابو بکر کیا کیا؟ ابھی ایک سائڈ پکڑ کے چلو یار، کبھی آگے چلتے ہو، آگے چلتے ہیں پھر پیچھے آ جاتے ہو، پھر پیچھے چلتے ہو تو پھر جو ہے آپ دائیں طرف آ جاتے ہو، پھر بائیں طرف، ایک سائڈ پکڑ کے چلو۔ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام، جب میں آگے چلتے، عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق تو سمجھیے حضور، میں جب آگے چلتا ہوں اور جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں پیچھے سے کوئی آپ پر تیر سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے کی طرف آ جاتا ہوں تاکہ وہ تیر مجھے لگے اور آپ کو نہ لگے۔ اور جب میں پیچھے چلتے چلتے مجھے یہ خیال آتا ہے کہیں کوئی دائیں طرف سے آپ پر تیر سے حملہ نہ کر دے تو میں دائیں طرف آ جاتا ہوں تاکہ وہ تیر آپ کو نہ لگے، مجھے لگے۔ اور جب دائیں طرف چلتے چلتے خیال آتا ہے تو پھر میں بائیں طرف، اس طرح چاروں طرف گھوم رہا کہ یا رسول اللہ وہ تیر مجھے لگے اور آپ کو نہ لگے۔ پھر بھی جو ہے یہ 2 قدموں کے نشانوں کے لوگ ہمارا پیچھا کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ کے پیروں میں جو ہے بظاہر کچھ چھالے نظر آ رہے ہیں، یا رسول اللہ میرے کاندھے پر سوار ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ کاندھے پر سوار، تاکہ جو بھی تیر آئے گا مجھے لگے گا، آپ کو نہیں لگے گا۔ کاندھے پر سوار ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیر چوم رہے ہیں بار بار۔ کیا چوم رہے ہیں؟ آپ نے ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ کہا حضور معراج کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ کہا یہ کیسی معراج ہے؟ تو شاعر کہتا ہے کہ دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، دیر سے عشق چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ اور آقا آپ کی معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، آپ کی معراج تو یہ ہے کہ خدا تک پہنچے، اور میری معراج کہ میں آپ کے قدم تک پہنچا۔ یا رسول اللہ معراج کر رہا ہوں۔ بہرحال حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کانے پر بٹھا کر اسی حالت میں غار ثور پر چڑھتے ہیں، اس پہاڑ پر جو ہے، اور غار ثور تک پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے بھی چڑھائی کی ہے، یہاں بڑے بڑے پہلوانوں کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے، اور حضرت صدیق حضور کو وہاں اکیلے جاتے میں تکلیف ہوتی ہے بھائی، اکیلا چڑھنا مشکل ہے، مگر یہاں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کاندھے پر بٹھا کر جو ہے آپ غار ثور کی چڑھائی کرتے ہیں اور غار ثور پر چڑھ جاتے ہیں۔ جا کر کے اشارہ مل گیا کہ نبوت کا بوجھ خلافت کی شکل میں ابو بکر صدیق اٹھانے والے ہیں۔ کون اٹھانے والے ہیں؟ رسول کی محبت میں صحابہ کو باری دینے والوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ آسمان میں ستاروں کی مانند ہیں، اصحابی کالنجوم بغیر میں اهتدیتم، یہ آسمان ہدایت کے ستارے ہیں میرے صحابہ، ان میں سے جن کو بھی جو ہے تم پکڑو گے مسجد تک پہنچ جاؤ گے۔ اور آل رسول کون ہے؟ کشتی ہے، تو سفر کے لیے، دریائی سفر کے لیے کشتی بھی ضروری ہے اور ستارے بھی ضروری ہے۔ اہل بیت کا احترام یقیناً جو ہے ہر مسلمان پر لازم ہے، مگر ان کی محبت میں، ان کے احترام میں کسی صحابی کو گالی دینا جو ہے یہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو کاندھے پر بٹھا کر جو ہے نہ صرف راستے میں چلتے ہیں بلکہ غار ثور کا جو پہاڑ ہے اس پر چڑھتے ہیں اور غار ثور تک لے کے جاتے ہیں۔ دنیا کو میرے آقا بتا رہے ہیں اگر میرے پاس جو ہے کوئی خلیفہ بنے گا، نبوت کا بوجھ ہوگا تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس لیے آج کل
یہ جو پیٹرن بنتا جا رہا ہے کہ آل رسول کی محبت میں صحابہ کو گالیاں دینا، یہ شیطانیت ہے۔ ہم صحابہ کرام، ہم آل رسول کا احترام کرتے ہیں، میرے آقا کی آل کی محبت ہمارے سینوں میں لازم ہے، مگر کوئی مسلمان ان کی آل کی محبت میں ابو صدیق کو گالی نہیں دے سکتا، اب عمر فاروق اعظم کو گالی نہیں دے سکتا۔ ان کا احترام اپنی جگہ پر ہے اور صحابہ کا احترام اپنی جگہ پر ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت میں صحابہ کو صحابہ کا مقام دیتے ہیں، آل رسول کو آل رسول کا مقام دیتے ہیں۔ خاص کر پہنچ گئے تو پہنچنے کے بعد حضرت صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہے بہت پرانا ہے، پہلے میں اندر جا کے صفائی کر لوں پھر آپ کو بلاتا ہوں۔ اندر گئے، ہاتھ صفا کیا، بہت سارے سوراخ تھے، اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا، پھر بھی ایک سوراخ بچ گیا۔ کیا بچ گیا؟ ایک سوراخ۔ کہا یا رسول اللہ تشریف لائے، حضور تشریف لائے، کہا حضور میری ران پر سر رکھ کر کے آپ آرام فرمائیں۔ حضور آرام فرمائے، اور ایک سوراخ جو بچا تھا اس پر اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا تاکہ اس سوراخ سے کوئی میرے نبی کو تکلیف نہ ہو جائے۔ اب وہ سوراخ جس پر آپ نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگایا تھا اس پر سے ایک سانپ جو ہے اس نے ڈسنا شروع کر دیا حضور صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہاں بڑی پیاری بات کہی ہے کہ یہ دو عاشقوں کی جنگ تھی۔ یہ سانپ برسوں سے غار ثور میں بیٹھا تھا کہ کب نبی آئیں گے، کب نبی کا دیدار ہوگا، اور انہوں نے اپنا پہن لگا کر کے نبی کے دیدار سے، اس لیے وہ بار بار ڈس رہا تھا کہ یہ پیر ہٹا لے، مگر حضور حضرت صدیق پیر ہٹانے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ کہیں جو ہے میرے آقا کو تکلیف نہ ہو۔ یہاں تک تو ان کے جسم میں جب زہر پھیلا اور زہر پھیلنے کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سارے مبارک پر گرے۔ آپ نے کہا اے ابو بکر کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ سارے کپڑے میں نے پھاڑ کر کے، اپنا پوری قمیص پھاڑ کر کے میں نے سارے سوراخ بند کر دیے ہیں، مگر ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا اور کپڑا ختم ہو گیا تھا، اسی سوراخ سے جو ہے ایک سانپ مجھے ڈس رہا ہے اور میرے جسم میں اس کا زہر سرائے کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں جو زہر کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا، حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نارمل ہو گئے۔ وہ جو شخص تھا اونٹ لے کر آ گیا، کئی راتیں مجھے گزاری یہاں پر۔ اب جو ہے کفار مکہ نے انعام رکھ دیا، 100 اونٹ دیے جائیں گے جو محمد کو پکڑوائے گا۔ کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ کسے کہتے ہیں بھائی؟ بہت سارے لوگ انعام کے لالچ میں جو ہے چاروں طرف، مکے کے چاروں طرف تلاش کرنے میں لگے، یہاں تک کہ تلاش کرتے کرتے کفار مکہ کہاں پہنچ گئے؟ غار ثور کے ایک دم نکڑ پر پہنچ گئے۔ حضرت صدیق نے سمجھ لیا کہ ظالم پہنچ چکے ہیں، ڈرنے لگے۔ اللہ نے اس منظر کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے جی اللہ کہ جب حضرت اور صدیق گھبرانے لگے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دونوں میں سے کا دوسرا انہوں نے کہا حضور آگے، آپ نے فرمایا ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت صدیق وہ ہے جن کی صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے، اسی آیت سے ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا کہ ہے کافر ہے، کیونکہ قرآن میں ان کی صحابیت کا اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر ڈرو مت لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے سکینہ نازل فرما دیا کس کے دل پر؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب کس طرح حفاظت کی تو ان سے سماعت کریں، مکڑی کو بھیجا، مکڑی نے جالا کر دیا صاحب، مکڑی سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایک سورے کا نام ہی مکڑی ہے، جو 20 پارے سورہ عنکبوت، عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں جی۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اس مکڑی نے جالا بنا
اور پھر ایک کبوتر کا جوڑا ہے، اس نے انڈے وہاں پر دے دیے۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اگر اندر کوئی گیا ہوتا تو جالا نہیں ہوتا نا، اندر گیا گزرا لگتا مہینوں سے کوئی گیا ہی نہیں ہے، اس لیے جو ہے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتر بچے دے رہا ہے۔ یہ سوچ کر کے کیا ہو گیا، وہ لوگ اللہ کا حفاظت فرمانا چاہے، جی فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جی متعیلات خدا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، جو دین کے راستے پر چلتا ہے۔ ارے یہ تو نبی ہے، کتنے ایسے امتیوں کا واقعات ہے کہ جنہوں نے دین کی حفاظت کی ہے، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ بہرحال اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں قائد سور سے کہاں، مدینے کی طرف۔ راستے میں ایک عورت ام معبد جس کا نام تھا، وہ مسافروں کو پانی پلاتی تھی، کھانا کھلاتی تھی۔ جب حضور وہاں پہنچے تو اس سے کہا کچھ کھانا پانی لاؤ، اس نے کہا کہ پانی بھی ختم ہے اور کھانا بھی ختم ہے، کچھ بھی میرے پاس نہیں اس وقت جو آپ کو دے سکوں۔ تو آپ کی نگاہ پڑ گئی ایک بکری، کمزور سی بکری کھڑی تھی ایک طرف۔ کہا یہ بکری تو دودھ دیتی نہیں، برسوں سے اس نے دودھ دینا بند کر دیا ہے۔ کہا اجازت، حضور نے فرمایا اجازت دو تو میں دودھ دوں اس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دونا شروع کیا، اتنا دودھ اترا کہ سال بھر جو برتن تھے گھر کے وہ بھی بھر گئے، اور آپ نے بھی پیا، سارے گھر والوں نے پیا۔ اور تاریخ میں آتا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت تک وہ بکری زندہ رہی، اور دنیا کی بکریوں نے دودھ دینا بند کر دیا، مگر وہ آخر وقت تک دودھ دیتی رہی، کیونکہ میرے نبی کے دستے مبارک لگ چکے تھے اس کے در۔ بہرحال اب یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے جو ہے مدینے سے 3 میل دوری جگہ قبا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں حضور کے دیوانے پیرنگ سے ایک جن کا نام تھا کلثوم، نام تھا ان کا، مرد تھے۔ وہاں بہت سارے مسلمان بھی وہاں مہاجر کے آ کے رکے تھے، حضور نے بھی ان کی خیال کیا۔ اور جب مدینے والوں کو معلوم ہوا تو جو انصار صحابہ تھے وہ بھی آ گئے، جو یہاں سے ہجرت کرنے پہلے سے چلے گئے تھے وہ بھی آ گئے، اور ایک ہجوم جمع ہو گیا کہاں پر، قبا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں 24 دن تک رہے، اور اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنائی، جس مسجد کو مسجد قبا کہتے ہیں۔ آج بھی جو ہے مدینے کے باہر آپ اگر عمرہ کرنے جائیں تو وہاں پر جو ہے ٹور والے لے کر جاتے ہیں، اور جو ہے آپ کے کمیٹی والے بھی لے کر جاتے ہیں۔ وہ پہلی مسجد ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں میرے آقا خود اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر لاتے تھے اور دیوار پر رکھتے تھے۔ میرے آقا نے خود اپنے دستے مبارک سے اور صحابہ کرام نے اس اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کو بنایا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، جس کی تعریف اللہ قرآن میں اور جس کے بنانے والے کی تعریف اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ بہرحال اب یہاں مسجد بن جاتی ہے، اور اس کے بعد اب یہاں سے آپ آگے چلتے ہیں کہاں، مدینے کی طرف۔ راستے میں ایک قبیلے بنو سالم ہے، انہوں نے بھی ایک چھوٹی سی مسجد بنائی تھی۔ آپ وہاں ٹھہرے، اور ٹھہرے تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب جمعہ پڑھنا جو ہے لازم ہے مسلمانوں پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعہ پڑھا، اور آج تک اس مسجد کا نام مسجد جمعہ ہے، کیونکہ پہلے جمعے کی نماز وہاں پڑھی گئی ہے۔ بہرحال اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے کی طرف، یہاں روزانہ مدینے کے لوگ آتے تھے باہر کہ میرے کیونکہ آنے والے ہیں، اور جو ہے خط آ چکا تھا، لوگ بتا رہے تھے کہ حضور نکل چکے ہیں، مگر جو ہے کئی دن سے ہفتوں سے آتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک دن جو ہے خود یہودیوں نے جو ہے جو اپنے قلعے میں تھے، قلعے سے دیکھا کہ محمد آ رہے ہیں، انہوں نے خود جو ہے مدینے والوں سے کہا ارے تمہیں جس مہمان کا انتظار تھا وہ آ رہے ہیں۔ اس طرح جو ہے پورے مدینے کے مسلمان جو ہے اور عورتیں بچے جو ہے اس طرح سے حضور کا استقبال کرنے کے لیے جو آتے ہیں، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے میں قدم رکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر، ہر طرف سے صدا آ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بنو نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے دف بجا کر کے گیت گا رہی ہے، آج اللہ کا ہم پر شکر واجب ہے کہ محمد یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ محمد نے جو ہے اس دیار کو اپنا
دیا بنا دیا ہے جی میں نثار ان کے قدم پر جن کے قدوم نازلے، میں نثار ان کے قدم پر جن کے قدوم نازلے، اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا، اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب مدینے میں جو ہے ہر طرف جو ہے نعرہ تکبیر کی آواز آ رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں تب بجا کر کے اللہ اکبر عربی میں اشعار کہہ رہی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اس طرح سے ہر عاشق جو ہے یہ چاہتا ہے حضور میرے گھر قیام فرمائے، حضور میرے گھر قیام فرمائے، مگر یہاں بھی اللہ کے رسول نے کسی کا دل دکھانا گوارا نہ کیا۔ اگر ایک کے یہاں ٹھہرتے ہیں تو اور لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ آخر حضور وہاں تو ٹھہرے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے اونٹ کی رسی چھوڑ دو، یہ جس کے مکان پر ٹھہرے رکے گا وہیں پر میں ٹھہروں گا۔ اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، اللہ نے اونٹنی کو بتا دیا کہ مجھے کہاں ٹھہرنا ہے۔ میرے ٹھہرنے کے فیصلے تم نہیں کرو گے، اللہ کرے گا، اور اللہ کر چکا ہے۔ میرے اونٹ کی رسی چھوڑ دو، جس کے مکان کے دروازے پر یہ بیٹھ جائے گی، سمجھو میرا جو ہے وہی قیام ہوگا۔ ہر آدمی دیکھ رہا ہے کہ ہمارے دروازے پر بیٹھ جائے، یہ ساتھ تو ہر ایک ہے جی۔ ہم اب یہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ ہر عاشق کی تمنا ہے کہ یہ اونٹ میرے دروازے پر بیٹھ جائے اور حضور کو جو ہے مجھ کو حضور کا میزبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ مگر جو ہے دیکھا دنیا نے ماتھی کی آنکھوں سے کہ وہ اونٹ بھی کہاں بیٹھتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے کے آگے کیوں بیٹھی؟ وہ انشاءاللہ کل سے عید میلاد کا ذکر شروع ہو جائے گا۔ حضور کی پیدائش کا یہ 4 دن حضور کی پیدائش سے متعلق ہوگا اور پھر میں اسی پر انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بہرحال وہ اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے آگے بیٹھ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہمارا سامان اتارو، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو ہے آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد کافی دنوں تک جو ہے اب لوگ آتے رہے، ایمان قبول کرتے رہے، مگر وہاں بھی جو ہے ایک مسجد بنانی تھی اور ایک جگہ جو ہے جو بازو میں جگہ تھی وہ ایک یتیموں کی جگہ تھی۔ لوگ یتیم جو تھے بچوں نے کہا حضور جو ہے ہم اپنی طرف سے مسجد کو دیتے ہیں، کہا نہیں آپ یتیم ہو۔ حضور نے وہ جگہ خریدی اور پھر وہاں وہ بنی مسجد جس کو آج ہم مسجد نبوی شریف کہتے ہیں۔ اسلام کا جو ہے یہ واضح اصول ہے کہ مسجد جو ہے کسی کے قبضہ کی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے، کسی کی چھینی جگہ پر مسجد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ مگر آج جس انداز سے جو ہے غیر قانونی بنا کر بتا کر جو ہے جس طرح آج مسجدوں پر بلڈوزر چل رہا ہے، مسلمانوں کو اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب تک کتنے مندروں پر بلڈوزر چلا ہے، کہ جبکہ ہمارے اسلام کا اصول یہ ہے کہ کسی کی مسجد پر کسی کی جگہ پر مسجد نہیں بن سکتی۔ ناجائز جگہ چھین کر زبردستی چھین کر کسی جگہ کو لیا جائے مسجد بنایا جائے، اس جگہ مسجد بن ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آخر جو ہے آخر یہ مسجدوں پر بلڈوزر کیوں چل رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے کس تک کب چلے گا اور اس کا عین کہاں ہے۔ مسلمانوں کو اس مسئلے پر حساس ہونے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم موجود ہو 20 کروڑ مسلمان چوڑیاں پہنے بیٹھے رہے اور مسجدیں گرتی رہے، خانقاہیں گرتی رہے اور مسلمانوں کے گھروں پر نہیں، اگر سچا مسلمان ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، مگر دین پر آگ نہیں آنے دیتا۔ میں ایسا رہا تھا، بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں مسجد نبوی شریف بنائی، اور اب عالم یہ ہے آپ نے مکے سے مدینے کو ہجرت تو فرما دی، مگر کفار مکہ کی نفرت کی آگ ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہے۔ کفار مکہ نے بہت سارے ٹولیاں بنائی اور کہا مدینے کے چاروں طرف گھومتے رہو، جب بھی کہیں مسلمان نظر آئے اس کو پیٹو مارو۔ کس نے؟ اور ادھر ایک اور دشمن تیار ہو گیا، یہودی جو تھے، ایک نئے دشمن نے جو ہے مخالفت کی کمان سنبھال لی۔ تو اب آنے کے بعد بھی مسلمان چین سے نہیں بیٹھے۔ کفار مکہ کی مدینے کے باہر جو ٹولیاں گنڈوں کی ٹولیاں گھوم رہی تھی، اور جہاں اکا دکا مسلمان نظر آتے یہ ان کو مارتے توڑتے جو ہے کوئی مسلمان آ رہا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے مکے میں جو ہے ظلم برداشت کیے ہیں، مگر یہ کفار مکہ ابھی بھی ہمیں چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے کہ جب
حالات یہ ہیں یہاں تک کہ ایک دن ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، حضور کی مجلس سے باز لگوئی ہے، حضور جو ہے باز فرما رہے ہیں اور ایک مسلمان ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اندازہ لگائیے میرے دوستو، کل بھی نفرتوں کا طوفان جو کفار مکہ کے سینوں میں تھا مسلمانوں کی طرف سے ہے نا، وہ اس سے کہیں زیادہ تھا جو آج ہے، ہزاروں درجے کہیں زیادہ تھا اس طوفان کا اثر جتنا کہ آج ہے، اس سے کہیں زیادہ کل تھا۔ مگر میرے آقا نے کس طرح سے علاج کیا ہے ذرا تو تم ساتھ سماعت کریں، ہمیں کیسے کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے ہم نکل پڑے، آنکھیں بند کر کے ہمارا احتجاج کرے، احتجاج میں گولیاں چلے، مسلمان شہید ہو، کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے راستہ بتایا، مگر شرط یہ کہ ہم نبی کے راستے پر چلے۔ اس نفرتوں کے طوفان کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اسلام وہ مذہب ہے جو مسلمان کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے، کوئی بھی مرحلہ ہو، خشک و تر کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، خشک و تر کا کوئی سمسیا ایسی نہیں جس کا سمادھان قرآن میں نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کا حل قرآن میں موجود نہ ہو اور نبی کی سنت میں نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن کی طرف پلٹے، شرط یہ ہے کہ مسلمان اپنے مسائل کا حل قرآن میں تلاش کرے، سنت میں تلاش کرے۔ اس لیے تو کہا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا اور یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، اے ابو انقلاب وقت ہمارا ہے منتظر، اب لوٹ جائے آئیے قرآن کی طرف، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے، کوئی ہے بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ایک مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے، یا رسول اللہ ہم مکے میں پھرتے رہے 13 سال، ان ظالم کفار مکہ نے وہ کون سا ظلم تھا جو ہم پر انہوں نے نہیں کیا، مگر آپ نے کہا کہ صبر کرو، ہم صبر کرتے رہے 13 سال ہم صبر کرتے رہے، ان ظالموں کی ظلم کی چکی میں گھستے رہے، اور جب آپ سے کہا جاتا تو آپ کہتے نہیں میرے رب کا حکم نہیں ہے، انتقام لینے کا حکم نہیں ہے، تلوار اٹھانے کا حکم نہیں ہے، صبر کرو۔ ہم نے آپ کے کہنے پر کب تک صبر کیا؟ 13 سال تک مکی زندگی میں۔ بھیا شور کم مچائیے، آرام سے بیٹھیے، ایک بات دوسری پڑھ کر سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا، ایک بات دوسری پڑھ۔ موجودہ حالات کا حل کیا ہے؟ قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں۔ آج 80 سال ہو گئے ہمیں ظلم کی چکیوں میں پستے ہوئے، جمہوریت کے بہانے وہ کون سا ظلم ہے کہ جمہوریت کے سائے ہم پر نہ کیا گیا؟ وہ کون سا ظلم ہے جو سمویدھان کا سہارا لے کر ہم پر نہ کیا گیا؟ اگر ہم بس اندھے ہو کر کے یہ فلاں صاحب احتجاج کر رہے، ادھر جاؤ، کورٹ میں جاؤ، ہائی کورٹ جاؤ، سپریم کورٹ جاؤ، اور ہم نے دیکھ لیا کورٹ میں جانے کیا ہوتا ہے، وہی حاکم وہی قاتل وہی منصف ٹھہرے، وہی حاکم وہی قاتل وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کرے خون کا دعویٰ کس کا؟ جی توجہ کے ساتھ بات کرے حضور، ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے مکے میں صبر کیا، ان کا ہر ظلم برداشت کیا، آپ نے کہا صبر کرو، ہم نے صبر کیا، ہمارے کتنے آدمی شہید ہوئے، کتنوں کو انہوں نے جو ہے زخمی کیا، کون سا ظلم تھا جو انہوں نے نہیں کیا ہم پر، مگر ہم صبر کرتے رہے۔ مگر یا رسول اللہ مدینے میں کبھی بھی چین سے نہیں چھوڑ رہے، کسی کی ٹانگ توڑتے ہیں، کسی کی بات توڑتے ہیں، کسی کا سر پھٹا ہوا ہے، یا رسول اللہ کب تک؟ کیا ہم ایسی ظلم کر سہتے سہتے اللہ کو راضی ہو جائیں گے؟ بھیا یہ آپ اس طرح اگر یہ باتوں گے، آپ وہاں سے کھڑے ہو کے بات دو، چلی جائے گا میں ہتھیار جو ہے میں سرنڈر ہونے پر مجبور سے جمع کر کے جو ہے آپ تھوڑا سا میں اپنی بخاص بات کی طرح آپ آرام سے بیٹھیے، اور پانے والے بھی جو ہے جو یہ بھی نہ کھڑائیے، اور میں جو دے رہا ہوں یہ تو ہمیشہ رہے گی نا، تو جا کے اپنی یادیں کو ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس غریب میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو میری ساتھ سمجھتے ہیں دیکھو یہ جو ہے یہ تو جیسے نہیں بیٹھے بھائی ہے،
بھائی بڑی سوال کہا کہ اما ابا جو ہے تھوڑا سا مجھے بول لے تو تھوڑا سا جو ہے پھر پیار کی باتیں قوم تک پہنچا دے تو مجھے ایک بات دوسری پڑھ کر سنا دے اللہم صلی علی سیدنا محمد مولانا محمد. یہ بچے ہمارا فیوچر ہے. کیا ہے؟ اگر آج ہم نے کچھ قدم نہ اٹھایا تو یہ ہماری قدموں پر جا کر گالیاں دیں گے. کہاں سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ہمارا فیوچر ہے. اور اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو یہ ہماری قبروں پہ جا کر گالیاں دیں گے. کھانے پینے اڑا دیا بس. ہاں کھایا اور سب بتا دیا. یہ شیر خان آ رہے ہیں, یہ چودھری صاحب آ رہے ہیں, یہ پٹھان صاحب آ رہے ہیں, اور قوم کو کہاں کھڈے میں ڈال دیں. اس لیے ہمیں ہوشیار. آج ہم جو بھی کریں گے اس کا اثر ان بچوں پر ہوگا. اگر غلط کریں گے تو اس کا اثر بھی ان بچوں پر ہوگا. اچھا کریں گے تو بھی اثر. کسی نے کہا ہے قبر کے پتھر کے نیچے تھی دبی عیاشیاں. قبر کے پتھر کے نیچے تھی دبی عیاشیاں, اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا, اور میرے اعمال کا سایہ خدا کے لیے ان سایوں کا انتظام کروں. اگر ہم نے بندے ماترم کے خلاف کچھ آواز نہ اٹھائی اور ایسی بیٹھے رہے, دکانیں چلاتے رہے, جی ہفتے ہے اپنے اپنے کاروبار میں لگے رہے, تو ان میں ایک بھی مسلمان بن کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے. حوض کی ناخن لینے کی ضرورت ہے, تب انسان سماعت کیجیے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کب تک ہم ظلم کریں گے؟ کیا ظلم سہنا ہمارا مقدر ہے؟ ہم ان کا ظلم سہتے سہتے یوں ہی چلے جائیں گے؟ کیا کبھی ہمارے اچھے دن آئیں گے؟ حضور سے سوال کیا گیا کہ وہ جیسا سوال بھی سوال کر سکتے ہو. برسوں سے تکلیف ہو رہی ہے, آخر مسلمانوں کے مسائل کا حل کیا ہے؟ خانقاہیں موجود ہیں, آخر مسائل کا حل کیا ہے؟ مسجدیں موجود ہیں, مسائل کا حل کیا ہے؟ مدرسے موجود ہیں, مسائل کا حل کیا ہے؟ یہ کروڑوں روپے زکات کی شکل میں قوم کا جا رہا ہے, مگر قوم کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. آخر یہ قوم کے ذمہ دار کہاں بیٹھے ہیں؟ توجہ کے ساتھ بات کیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا چاہتے ہیں. اتنے میں طائر سدرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. بھارت کے مسلمانوں کے مسائل کا حل, آپ اس کو لائٹ بھی مت دیجیے گا. تقریریں تو ہوتی ہیں, بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں جی, یو پی بہار کے وہ جلسے 4 بجے تک چلتے ہیں صاحب جی. نعتیں ہوتی ہیں اور جاہل نعت جو ہے وہ ساری پیسہ اور نذرانہ لے کر کے اور پبلک کو کچھ ہاتھ نہیں آتا. یہ 80 سال رسالت میں گزرے ہیں. ذرا بہار اور یو پی کے جلسوں کو دیکھو نا, کچھ نہیں بتایا جاتا. بس مولانا آئیں گے یا تو فائٹنگ سکھائیں گے, کبھی ان سے مت ملو اس سے مت ملو وغیرہ وغیرہ جو ہے. پبلک کے ساتھ سماعت کریں. میں وقت کی دکھتی رکھ کر ہاتھ رکھ کر یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, بھیا کتنا بات ہوا یار, 2 4 ادھر بھی دے, 2 4 تھیلی ادھر لا کے. ایک بار درود شریف پڑھ کر سلام دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و مولانا 5 اللہ کرے بھوکو, لیکن میری بات سے لوگ خدا کے لیے جائے. آپ 10 باتوں جو ہے, لیکن میری بات بول سے سنو, کیونکہ بڑی محنت, بہت محنت کر کے لایا ہوں. یقین مانو 24 گھنٹے میں یہاں سے جاتا ہوں تو میرے دماغ میں یہی ہے کہ آج مجھے کیا بولنا ہے. میں چاہتا ہوں میں کچھ موتی نکال کے آپ تک پہنچا دوں, تاکہ آپ ایک نئی امنگ اور ترنگ کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کھڑے ہو. یہ میرا جذبہ ہے. باقی کل ہم کہاں تم کہاں. جی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دینا ہی چاہتے ہیں. اس کی جگہ پر اگر پیسے بانٹ دی جاتے تو کیا اچھا رہتا. 10 کے نوٹ, 20 کے نوٹ زیادہ فائدہ ہوتا. بارہ درود شریف پڑھ کے سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوال سنو گے. سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ, ہم 13 سالوں سے 15 سالوں سے
ان کفار مکہ کے مظالم برداشت کر رہے ہیں، تو کیا ظلم سہنا ہمارا مقدر ہے؟ ہم اسی طرح ظلم سہتے رہیں گے، اسی طرح ظلم سہتے سہتے دنیا سے چلے جائیں گے کہ ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کا ظلم برداشت کریں، ہم اس لیے مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کے مظالم برداشت کرتے کرتے ہم یہاں سے قبر میں چلے جائیں۔ یا رسول اللہ، اس ظلم کا عین کہاں ہے؟ یہ ظلم کی انتہا کہاں ہے؟ حضور جواب دینا چاہتے ہیں، رب حضور کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 55، 56، 57 اللہ ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم الی آخرہ۔ کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جواب اللہ دے رہا ہے۔ سوال کس سے تھا؟ رسول سے۔ جواب کون دے رہا ہے؟ رسول بولیں گے تو حدیث بنے گا، اللہ بولے گا تو قرآن بنے گا۔ حدیث بول کے بھی کہہ دے گا ارے کمزور حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے۔ آج کل اگر کہیں حدیث اپنے کو نہیں جمتی ہے نا، تو کوئی بھی جو ہے سب حدیث بنے ہوئے ہیں، کوئی بھی کہتا ہے یہ مولانا کمزور حدیث بیان کر کے اپنے مطلب بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں شروع سے لے کر اب تک میں نے قرآن پہنچایا، جہاں ضرورت لگی حدیث لی، کیونکہ اور ابھی بھی اتنا بھرا پڑا ہے اللہ اس کے رسول کے کرم سے کہ جتنا اس میں ہے اس کے چند قطرے آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ میرا یہی کام ہے۔ کئی ہوٹل میں چائے پینا، راوڑی میں مسجد نور میں تھا، کوئی نہیں بتا سکتا میں کس ہوٹل میں چائے پیتا تھا، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم میں کیسٹ ملتے ہوں تو کیسٹ مل والا کوئی نہیں بتا سکتا آج ہم مولانا صاحب فلاں سیٹ کی دکان پر چائے پی رہے تھے گرما گرم۔ آج بھی میں مغرب کے بعد بیٹھتا ہوں، آپ جا کر دیکھ لیجیے گا، قرآن کی تفسیر پڑھتا ہوں اور جو کچھ سمجھ میں آتا لکھتا رہتا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچا سکوں۔ یہ میری زندگی کا مجھے سب سے زیادہ محبت، مجھے نہ کپڑوں سے پیار ہے، نہ کھانے سے، نہ پینے سے، بس قرآن کا علم ملے اور میں اپنی عوام تک پہنچاتا رہوں، قرآن کا علم ملے اور میں حضور کی امت تک پہنچاتا رہوں، اور یہی کرتے کرتے اللہ مجھے موت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ بڑی محنت ہے اور سالوں کی محنت ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، مگر نام کھٹائی کے ذریعے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی توجہ ادھر ہو اور میری ساری محنت جو ہے کہیں دوسری طرف نہ چلی جائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سماعت کیجیے۔ سوال کیا ہے؟ یا صرف مسلمانوں کے مقدر میں صرف ظلم برداشت کرنا ہے؟ یہ آپ میرا سب یہ سوال ان کا نہیں تھا، بلکہ آج کا بھارت کا 80 سال کا مسلمان پوچھ سکتا ہے کیا مسلمان ہونا جرم ہے؟ کیا ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہمیں ستایا جائے، ہماری مسجدیں گرائی جائے، خانقاہیں گرائی جائے، ہمارے گھروں میں بلڈوزر چلے، مسلمانوں کو موت لنچنگ میں شہید کیا جائے؟ یہ وہ تلخ حقیقت ہے۔ اس حکومت کا جو مغرور چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہم زبان سے نہ کہیں کیا چاہتے ہو کہ ہم جو ہے کہ ہم وہاں بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ ختم بھی کرتے ہیں، چرچا نہیں ہوتا۔ اگر ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہو تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی، نہیں تو سب مارے جائیں گے۔ جی جتنے خاموش ہے وہ بھی ہاں یاد رکھیے گا، یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے کوحرام مچا دو۔ ہم اپنے ملک کی امن و سلامتی چاہتے ہیں، ہم اپنے ملک کی امن و شانتی چاہتے ہیں، مگر ہماری مسجدوں کی جو ہے مسجدوں کی شہادت نہیں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کو ان کا حق دے تو تمہیں دینا پڑے گا جو سمویدھان کے اندر موجود ہے، جو جمہوریت میں موجود ہے، کیونکہ اس ملک کی قربانی میں سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون لگا ہے۔ بہرحال قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اے مسلمانوں، اے ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں، میرے نبی کے نام پر جان دینے والوں، میرے نبی کے نام پر جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے مسلمانوں، غور سے سنو رہے کیا اللہ ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے جو ایمان والے ہیں کون ہیں اور نیک عمل کرنے والے کون؟ ایمان والے اور
نیک عمل کرنے والے. اللہ مسلمانوں سے 4 وعدے فرماتا ہے. کتنے وعدے؟ 4. اور مسلمانوں سے صرف 2 چیزیں چاہیے. مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کو 2 چیزیں چاہیے اور وہ 2 کے بدلے ہمیں 4 دے گا. میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آگے آیت میں اللہ کہتا ہے مسلمانوں تم سچے مومن ہو اور سچے ایمان والے ہو، سچے عمل کرنے والے ہو تو سنو اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ تمہیں زمین پر حاکم بنا دے گا. کیا بنا دے گا؟ حاکم. ایمان مضبوط ہو اور عمل مضبوط ہو، جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، مکاری نہ ہو، زنا نہ ہو، شراب نہ ہو، شراب نوشی، سارے گناہوں سے پرہیز کرو. جس طرح میرے نبی کے صحابہ نے جو ہے جب نبی نے کہا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھا اور ساری برائیوں کو چھوڑ کر کے اللہ اس کے رسول کے دیوانے بن گئے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں جو ایمان والے اور سچے عمل والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے پہلی چیز دے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. زمین پر حکومت عطا فرمائے. زمین پر حکومت عطا فرمائے گا پہلی چیز. اور دوسری کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور جو دین اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے ہر جگہ پر تمہارے دین کا جھنڈا لہرائے گا. حکومت ملے گی تو سب کچھ ہوگا ہے نا. آج حکومت ان کی ہے جسے بھنگا لہرایا جا رہا سب جگہ پر جی جو ہے لال قلعے پر بھی جو بندے ماترم ہو رہا ہے. صاحب نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں. آج ہی پون کھیڑا نے لیا ہے آج تمہارے پاس ہے تو تم لوک سبھا میں بھی راجیہ سبھا میں بھی جو ہے پاس کرے جا رہے ہیں. ابھی تو مسلمان نے آواز کہاں اٹھائی ہے؟ جس دن مسلمان اٹھائے گا اٹھانا چاہیے. اگر آج خاموش ہو گیا مسلمان تو اس مسلمان کو ایمان والا کہنے کا کوئی حل نہیں پہنچتا. کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. بندے ماتر یہ کہتا ہے کہ زمین خدا ہے اور ہمارا کلمہ یہ کہتا ہے اس کائنات میں نہ زمین خدا ہے، نہ آسمان خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ ستارے خدا ہے. کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. تو یہ ہمارے ایمان پر ڈائریکٹ اٹیک ہے. ہمارے ایمان کو چھیننا ہے. اس لیے بھارت کے مسلمانوں کو جو ہے اس کے خلاف اٹھنا ہوگا اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. ٹائم ختم ہو رہا ہے. ابھی ہم قریب جو ہے ادھر سے اشارہ ملنے والا ہے. پہلی چیز اگر تمہارا ایمان مضبوط عمل مضبوط اللہ فرماتا ہے میں تمہیں حکومت دوں گا. کیا دوں گا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. تمہاری حکومت ہوگی ہر جگہ پر. اور کیا وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور تمہارا جھنڈا ہے، تمہارے مذہب، تمہارے دین کا وہ جھنڈا جس کو جس دین کا اللہ نے تمہارے لیے منتخب فرمایا ہے وہ ہر جگہ پر لہرائے گا، ہر جگہ پر لہرائے گا. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اب تمہارا جو خوف تمہارے دلوں میں جو کفار مکہ کا جو خوف ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں بدل دے گا. یعنی اب جو ہے وہ خوف امن میں بدلے گا اور یہ تمہارا خوف اب کافروں کے دلوں میں بیٹھ جائے گا. ابھی ان کا خوف ہمارے دلوں میں ہے. پھر بعد میں کیا ہوگا؟ جب تمہارا ایمان اور عمل مضبوط ہوگا ہم تمہیں حکومت دیں گے، ہم تمہارے دین کو غالب کریں گے. ہر جگہ پر تمہارے دین کا جھنڈا لہرائے گا اور جو ہے تمہارے دلوں میں جو دشمنان اسلام کا خوف ہے اس خوف کو ہم عمل میں بدل دیں گے. 3 چیزیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی یہ ہے لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. اور جتنے بھی تمہارے دشمن ہیں نا ان سب کو ہم ٹھکانے لگا دیں گے. کیا کر دیں گے؟ کوئی اور کچھ چاہیے یہ چیزیں تو ان کی حکومت دے جائے، دین چار طرف غالب ہو جائے ہماری جو ہے اور ہمارا خوف ان کا خوف ہمارے دلوں سے نکلے اور ہمارا خوف ان کے دلوں میں ہو اور جتنے دشمن ہیں سب کے سب کیا ہو جائیں یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر صفایا ہو جائے گا. یہ 4 وعدے اللہ نے کیے اس سے ایمان والوں سے. توجہ آپ کی کیا کیا حکومت ملے گی. تو حکومت کیسے ملے گی؟ کسی کے تربیت چاہنے سے نہیں ملے گی، لیڈروں کی جو ہے چاپلوسی کرنے سے نہیں، بلکہ حکومت ملے گی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق عمل کرنے سے، ایمان کو مضبوط کرنے سے. دوسرا کام کیا ہے؟
کہ تمہارا دین ہر جگہ لہرائے گا. تیسرا ہے تمہارا خوف امن میں تبدیل ہو جائے گا. چوتھا یہ کہ تمہارے دشمن ٹھکانے سے لگ جائیں گے. یہ قرآن ہے مگر اس قرآن کو پریکٹیکل میرے نبی نے کیا ہے. توجہ کے ساتھ سماعت کریں. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے کتنے مسلمان ہیں؟ بمشکل سے 1000 2000 مسلمان ہوئے اور ساری دنیا مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے. پوری دنیا کفر شرک، پوری دنیا بت پرست مسلمانوں کو ہر کوئی غلط کی طرح ختم کرنا چاہتی ہے. ایسے موقع پر میرے نبی نے دین کی کمان سنبھالی ہے اور مدینے میں آ کر آپ نے 8 کام کیے ہیں. کتنے کام؟ قیادت کا مطلب قوم کو ڈبونا نہیں ہے بلکہ قیادت کا مطلب ہے قوم کی ڈوبتی کشتی کو نکال کر کنارے پہنچا دینا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے اور یہ بتاؤں کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ بتاؤں کہ قافلہ کیوں لٹا. تیرا رہزنوں سے تھا باس تھا. میں بتاؤں کہ قافلہ کیوں لٹا. تیرا دشمنوں سے تھا رابطہ. میں بتاؤں کہ قافلہ کیوں لٹا. تیرا دشمنوں سے تھا رابطہ. مجھے دشمنوں سے غرض نہیں، تیری دوستی کا سوال ہے. بہرحال اب میرے نبی جو ہے 2-3 ہزار مسلمان ذاتے نہیں، آج تک پوری دنیا مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے. لوگوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرتوں کا ایک سیلاب ہے، ایک طوفان ہے اور میرے نبی اس کا کیا حل پیش کر رہے ہیں. تب وہ انسان سوال کرے. اسی کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ مکے اور مدینے کے اور چاروں طرف کے جو مسلمان تھے ان سارے مسلمانوں کو ایک کیا. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. سارے مسلمانوں کو مکے اور مدینے کا جو بھی کلمے کا شریک ہے آپ نے سارے مسلمانوں کو متحد کیا. انما المؤمنون اخوہ کہہ کر کے سارے ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. پہلا کام. دوسرا کام کیا کیا؟ مسلم سماج کی بنیاد ڈالی. پہلا مسلم سماج مدینے میں. تیسرا کام یہ کیا کہ جب مسلمان یہاں نہیں مل رہے تھے تو اللہ نے بھی اجازت دے دی جہاد کی. اسی الذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ نے کہا اب ان مسلمانوں کو اجازت ہے دشمنوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی. جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، ان کو ستایا گیا، اب وہ مسلمان انتقام کے لیے تلوار اٹھا سکتے ہیں. اللہ نے بھی جہاد کی اجازت دے دی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آج کی وقت کی ضرورت ہے. ہم اپنے جو ہے اپنے مسلک پر برقرار رہتے ہوئے جو ہے اپنے مسلک کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اور جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا کام یہ کیا کہ مسلم سماج کی تشکیل کی. اس مسلم سماج کے اصول کیا ہے میں انشاءاللہ کل یا پرسوں عرض کروں گا. تیسرا کام یہ کیا کہ اسلام آپ نے مدینے میں اسلامی حکومت کی داغ میں ڈالی ہے. یاد رکھو نماز اسلام نماز سے مکمل نہیں ہوگا. ایمان جو ہے صرف روزے سے، حج سے، زکات سے نہیں. ارے میرے نبی سے بڑھ کر کون نماز پڑھنے والا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون ایمان والا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون روزے والا ہے؟ مگر میرے نبی نے جو ہے اپنی اس تحریک کی تبلیغ کی تحریک کو مدینے میں لا کر آپ نے حکومت میں تبدیل کر دیا ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو وہ جو کہا اللہ نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے نبی کو دین بھیجا ہے تاکہ وہ دین غالب آ جائے. اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان جو ہے اسلامی سیاست کے تحت جو ہے اسلامی سیاست کے داغ میں ڈالے. میرے آقا نے اسلامی حکومت کے داغ میں ڈالی ہے. اور چوتھا کام یہ کیا کہ آپ نے اسلامی جہاد کے لیے مجاہدین کے سبق کو درست فرمایا ہے. اور پانچواں کام یہ کیا کہ آپ نے آس پاس کے جو یہودیوں کو جو ہے ان سے معاہدے کیے ہیں. چھٹا کام یہ کیا ہے کہ دشمنان اسلام نے اپنے جاسوس بھیجے ہیں. اور ساتواں کام یہ کیا ہے کہ دشمنوں کی جمعیت کو کمزور کیا ہے اور مسلمانوں کی جمعیت کو مضبوط کیا ہے. یہ 7 کام میرے آقا نے کیے ہیں. اور پھر اللہ نے جب یہ 7 کام کیے اللہ نے جو ہے وہ چاروں وعدے جو ہے تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھو کہ 9 سال کا عرصہ نہیں گزرا ہے کہ پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہو جاتی ہے. پورے عرب پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگتا ہے. مسلمانوں کا خوف، مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا
آتا ہے اور اب جو ہے مسلمانوں کا خوف کافروں کے دلوں میں جو ہے نظر آتا ہے. اور جو ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاروں طرف جو ہے ہر طرف اسلامی حکومت ہے, ہر طرف اسلام کا جھنڈا ہے, اور جو ہے اب عالمی کے خوف امن میں تبدیل ہو چکا ہے. اور جتنے بھی دشمن تھے تاریخ مدینہ اٹھا کر دیکھو, جو ہے تاریخ مدینہ میں اٹھا کر دیکھو کہ سارے کے سارے دشمن یا تو مسلمان ہو گئے یا پھر جو ہے مکہ چھوڑ کر جو ہے چلے گئے اور پورے عرب پر اسلام حاکم ہو گیا. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی. اب یہ قرآن فارمولہ ہے اور پریکٹیکل جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. میں اس کا رہا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں جو ہے پہلی ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے. یعنی اس طرح سے مسلمانوں کو منظم کر کے آپ نے پورے عرب سے کفر شرک و بت پرستی کو پاک کر دیا, جو ہے پورے عرب سے نکال دیا ہے. اور ادھر پہلی ہجری میں یہ ہوا اور دوسری ہجری میں جو ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر فرمائی ہے. تیسری ہجری میں جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کیا. جو چوتھی ہجری میں جو ہے حضرت زید بن دسنہ کو شہید کیا گیا. پانچویں ہجری میں جو ہے غزوہ خندق لڑی گئی. چھٹی ہجری میں جو ہے صلح حدیبیہ ہوئی. ساتویں ہجری میں جو ہے صلح حدیبیہ کے بعد جنگ خیبر ہوئی ہے. آٹھویں ہجری میں جو ہے جنگ موتا اور مکہ فتح ہوتا ہے. اور نویں ہجری میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک ہوتی ہے. اور 10ویں ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر جو ہے اپنے آخری خطبے کا اعلان فرماتے ہیں. اور 11ویں ہجری میں جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنا ظاہری طور سے دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. یہ مدینے کی مختصر تاریخ تھی. انشاءاللہ کل سے جو ہے انشاءاللہ ولادت کا ذکر ہوگا. اور میں نے کہا کہ اب تک جتنے بھی بیان ہوئے ہیں سب نیٹ پر آ چکے ہیں. بس آپ کو جو ہے ایک بار چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو انشاءاللہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی. کل کا آج آ گیا اور انشاءاللہ آج کا بیان کل آپ سنیں گے. لیکن آپ کو صرف آپ کو سننا ہی نہیں ہے بلکہ اپنے دوستوں کو سنانا ہے, ان نوجوانوں کو سنانا ہے. یہ رات رات رقصوں میں بیٹھے رہتے ہیں, رات کے 4 بجے تک ویڈیو دیکھتے ہیں, ننگی فلمیں دیکھتے ہیں. ارے تم جو ہے آج دنیا تمہاری دشمن ہے اور تم جو ہے ویڈیو دیکھ رہے ہو. اسلام کو پہچانو اور جس دن اسلام کو پہچانو گے یہی لوگ محمد بن قاسم بنیں گے, یہی ہے طارق بن زیاد بنیں گے. آج بھی ہو ابراہیم سے ماں پیدا آگ کا سختی اندازے گلستہ پیدا, جب تک کہ ابراہیم کی فطرت نہ ہو پیدا. قربانی بھی آگر ہے, عبادت بھی ہے نمرود. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. سلام کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور مقصد ولادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام کو چلائے ایمان کا خاتمہ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.